کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں گی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ. تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا مطلب آپ کی توبہ خاندانی توبہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی یا ایکٹریسز میں سے کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو کہ ان کی بخشش ہو جائے اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو. ہمارا تو صرف گیٹ اپ ہے نا, اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکار کا میں مذاق اڑاؤں یا میں اس کی توہین کروں یا میں کہوں یہ لازمی جہنم میں ہی جائے گا. یہ تو قیامت کے دن تو ترازو جو اعمال ہے نا تولے جائیں گے. نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جنت, برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جہنم. اور پلڑا وزنی کیسے ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا, نیکی کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن. اعمال گنے نہیں جائیں گے, کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تولے جائیں گے. یار بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. دیکھو اگر اعمال گنے جاتے تو ہم صبح سے لے کے شام تک جتنی نیکیاں کی اپنی ڈائری میں لکھ دیتے, آج میں نے 20 نیکیاں کی اور 10 گناہ کیے ہیں. تو نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں کم, تو قیامت میں بخشے جائیں گے. اللہ نے کہا نا 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 نا, وزن ہوگا وزن. بعض دفعہ ایک نیکی کا وزن ان 20 گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک گناہ کا وزن آپ کی 20 نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی اللہ نے بخشش کر دی کیونکہ اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا وزنی لگا. بہت سے ایسے انسانوں کو پانی پلانے سے بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ پانی پلانے میں بھی ان کا اپنا مفاد ہے. باس کو پانی پلا رہے ہیں, مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی خدمت, مقصد کیا ہے کہ باس سے تعلقات اچھے ہوں گے تو سیلری اس بہانے بڑھا دے گا. آپ کو پتہ چل جائے یہ مجھے اگلے مہینے نکالنے والا ہے, پھر پلا کے دکھاؤ. ماں کو پانی پلانا, باپ کو پانی پلانا. تو بہرحال اللہ کے ہاں اصول کیا ہے, اعمال کا وزن ہوگا, وزن. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اسے بھوکا پیاسا رکھا. بلی سے تنگ آئی ہوئی تھی بھائی, گولی مار دیتی, ذبح کر دیتی, ایسی موت دیتی جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. جائز ہے اگر جانور آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ اسے قتل کر سکتے ہیں. تو خیر, تو بلی کو ایک شخص نے باندھا, ایک عورت نے, اور وہ بیچاری بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. اب دیکھو گناہ ایک تھا نا, لیکن وہ گناہ وزنی بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ عذاب میں جانور کو رکھ کے مارا ہے. تو وہ قیامت کے دن جب ترازو میں اس کا ایک گناہ آئے گا اس کی نیکیوں پہ کیا ہو جائے گا, بھاری. تو اس لیے میں جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بالی ووڈ نے بے حیائی پھیلائی ہے اور یہ جو فلم انڈسٹری ہے اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا, اور ہر برائی پہ لیبل کیا لگ رہا ہے, اچھا, کہ ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. چرسی کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے, ہیروئن بھی یہی, ہیروئن جو اسمگل کرتے ہیں نا, یار ان بیچاروں کو ہیروئن نہیں ملے گی تو مر جائیں گے. تو وہ ہر آدمی ہر برائی پہ لیبل اچھا ہوتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے حیا اور شرم اچھی چیز ہے, عورت پورے لباس میں اچھی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر سے وفا کرے. ایک فیملی سسٹم انسان چاہتا ہے, اسلام چاہتا ہے, گھر ہو, بچے ہوں, ان کو پالے میاں بیوی مل کے. یہ اس کا ادھر گرل فرینڈ ہے, اس کے ادھر 10 بوائے فرینڈ پالے ہوئے, پھر بچے پیدا بھی نہیں کر رہے, تو نسل بھی ختم ہو رہی ہے. نسل ختم ہونے سے خاندان ختم ہو رہے ہیں. تو یہ تو انسان بھیڑ بکریوں کی طرح پلے گا فیوچر میں. کوئی لائف تھوڑی ہوگی بس پیسہ ہے, 3 پیس سوٹ ٹائی, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہے. یہ تھوڑی انسانیت ہے, یہ تو اسمگلروں کی بھی ہوتی ہے. بڑا اچھا ڈریس ہوتا ہے, اور بڑے بڑے سابق صدر کو دیکھ لیں, ڈریسنگ بڑی خاندانی تھی, لیکن اسٹیل مل بھی پی گئے اور کتنے غریبوں کے منہ سے نوالا چھین لیا. لیکن آپ ڈریسنگ دیکھیں اور صبح اٹھنے اور شام کھانے پینے میں بڑی احتیاط ہے, بہت زبردست لائف اسٹائل ہے. لیکن بیڑا غرق کر دیا, زمینیں چھین لی غریبوں کی. میں نے خود زمینیں دیکھی ہیں جو انہوں نے محترم نے چھینی ہیں. تو خیر, تو میرا مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ بھائی یہ برائی پر اچھائی کا لیبل لگایا جا رہا ہے. تو اسلام آپ کو بلاتا ہے, جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں, میں نہیں بلاتا, میری کیا اوقات ہے. اسلام دعوت دے رہا ہے آپ کو, اللہ بلا رہا ہے
کہ آ جاؤ مرنے سے پہلے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو, مرنے سے پہلے آ. اور میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ اس لائف میں دیکھنے میں سکون نظر آتا ہے, حقیقت میں سکون ہے نہیں, کیونکہ یہ سب عزت مصنوعی ہے. جنید جمشید نے جو توبہ کی تھی نا, اس کا میں نے انٹرویو سنا, اس نے کہا کہ میں جب اسٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے یا گانے کے لیے گیا تو میرا نمبر آنے سے پہلے ایک صاحب گانا گا رہے تھے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. تو ایک شخص نے تبصرہ کیا, اب اس بڈھے کو ہٹا یار, حالانکہ کہتے ہیں وہ ماضی میں بڑا گلوکار تھا. تو کسی نے تبصرہ کیا اس بڈھے کو ہٹا یار. تو جنید جمشید کہتے ہیں کہ مجھے دماغ پہ لگا کہ کل یہی ملفوظ اور یہی ارشاد میرے بارے میں بھی ہوگا کہ جنید بڈھا ہو گیا, اس کو ہٹا. اور جو کمپنیوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے معاہدے ہوتے ہیں, اور سارے معاہدے کہاں چلے جائیں گے, تیل لے. اب کتنے سمجھدار ہوگا یار, اب آپ خود تیل لینے بھیج دیتے ہیں, ورنہ مجھے بیان میں آدھا ٹائم تو تیل لینے بھجوانے میں لگتا تھا. تو آپ نے خود ایک کچھ تو سیکھا. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تو ان کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور ان میں جو ایکٹریسز ہیں نا لڑکیاں, وہ تو ان کا تو فیوچر ہے ہی نہیں, کیونکہ آدمی تو دیر تک چلتے رہتے ہیں, کیونکہ بندے کا تو میں تو بیوٹی اتنی, بھائی آدمی میں بیوٹی اس کا خوبصورت ہونا اتنے ویلیو نہیں رکھتا, اس کا تو یہ ہے کہ بندہ ہو, چل پھر سکتا ہو, تو وہ تو چلتا رہے گا. لڑکیوں کو تو رکھا ہی بیوٹی کی وجہ سے جاتا ہے نا. اور عورت پہ بڑھاپا, معذرت خواتین کے ساتھ میں بہت معذرت, کہ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے, مشاہدہ کہتا ہے, عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. جی بھائی کیا بول رہا ہے؟ اچھا, بیان کے بعد دعا کریں گے نا, بیان میں کیوں ٹوک رہے ہیں درمیان میں؟ جی اچھا اوپر ہیں بھائی, عمران صاحب ہیں یہاں, کوئی ان کی وائف اوپر بیٹھی ہوئی ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, تو ذرا جائیں اپنی دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ ہاں, اس کی مثال ایسے جیسے پھول جو ہے نا, پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ پھول تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے, اور گھاس بہت دیر تک رہتی ہے. آدمی کو گھاس بنایا, جھاڑ بھجکڑ نہیں ہوتے, جھاڑیوں جیسے بنایا نا, تو یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ ہوٹل کے پراٹھے کھا کے بھی کافی ٹائم نکال لیتے. خواتین کو اللہ نے ایک حسن و جمال دیا ہے, پھول جیسا بنایا ہے, تو ان کو اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. ایکچولی کھاتی طبیعت سے ہیں. اللہ معاف فرمائے, پھر وہ میں ٹاپک چینج ہو جائے گا. وہ تو جب شادی میں کیمرہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ نوالے کا رخ ایک دم بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ان کو اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے زیادہ محنت, تبھی تو ان کے میک اپ پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ان کی فٹنس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. آدمی پورا خرچ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آدمی کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا, بس بیوی پہ خرچ کرنا ہے. اسی ٹینشن میں وہ کیا ہو جاتا ہے, ہینڈسم اسمارٹ, ٹھیک ہے نا, فٹ فاٹ, تو اسی میں وہ آدھا ہو جاتا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے. تو اب جب یہ لڑکیاں جو ایکٹریسز ہیں, فلم انڈسٹری میں گئیں, ماڈلنگ کر رہی ہیں یا فلمیں بنا رہی ہیں, بھائی آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم ہے, اس کے بعد یہ فلموں والے آپ کو لفٹ ہوتا ہے, لفٹ نہیں ہوتا, لیکن میں جان کر کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے. اور پھر بس آپ کو تھوڑے دن کے بعد اسٹیج پہ لا کے ایک ایوارڈ دے دیا, اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لوگ یہ متاثر ہوتے ہیں, یار اسٹیج پہ اس کی اتنی عزت ہے, 99 سال کی ہوگی پھر بھی اتنی عزت ہے. بھائی یہ صرف 5 منٹ کی ہے, اس کے بعد کوئی عزت نہ. گھر میں کوئی لفٹ کراتا ہے, کیونکہ بچوں کی تربیت اسی سٹائل میں کی ہوتی ہے. ان کو یہ تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ ماں پہ ایک نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, ابا کی پیشانی پہ نظر ڈالنے سے حج عمرے کا, ابا کی بد دعا سے بچنا بہت ضروری, ماں کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے. یہ چیزیں تو کبھی سیکھی ہوتی نہیں ہیں. تو نہ بچے ماں باپ کو لفٹ کراتے ہیں, نہ ماں باپ. پھر شادیاں بھی اکثر ناکام ہوتی ہیں, کچھ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں, وہ بھی کامیاب ایسے ہی ہوتی ہیں, بس ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ تم میری بیوی ہی رہنا قیامت تک اور میں تمہارا میاں ہی رہوں گا, بس یہ ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہے. لیکن نہ عورت کو شوہر پہ, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی
بالی ووڈ کا ایکٹر بلا وجہ بفر جائے کہ مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو سارے, مجھے پتہ ہے سارے نہیں ہوتے, لیکن نظام سسٹم کیا ہو جاتا ہے اکثر کا خراب. نہ بچوں کی, مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹی پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی باپ کو؟ وہ ٹھیک ہے ادھر ادھر وہ آنکھ مٹک کے کر رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے آدھے آدھے کپڑوں میں, بڑی اچھی لگ رہی ہیں, لیکن اپنی بیٹی بولو نا پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے, اس پہ پیار آتا ہے انسان کو, اسکارف میں اچھی لگتی ہے. لیکن جب آپ کی بیٹی ماڈرن بنتی ہے نا اس اسٹائل میں, اور پھر آدھے آدھے کپڑے پہن کے گھر میں گھومتی ہے, ٹھیک ہے آپ دنیا کو تو مطمئن کر دیتے ہو کہ یار میں براڈ مائنڈیڈ ہوں, یہ چیز میری نظر میں ایشو نہیں ہے, لیکن ذرا سی بھی غیرت ہوگی نا آپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں, یار اس بیٹی پہ مجھے وہ پیار نہیں آ رہا تو جو باپ کو بیٹیوں پہ آتا ہے. دینداروں کے گھروں میں جا کے دیکھو, بچیاں باپ کو دیکھتے ہی سر پہ چادر لے لیتی ہیں, ابو آ رہے ہیں, والد صاحب آ رہے ہیں, ڈیڈی آ رہے ہیں, پاپا آ رہے ہیں, ان کے سامنے تمیز سے بیٹھنا ہے, احترام سے بیٹھنا ہے, پانی پیش کرنا ہے, ان کو کیسی مرتی ہیں خدا کی قسم, کیسی مرتی ہیں. یہ چیز تو بتانے کی نہیں ہے, یہ تو دینداروں کے گھروں میں جو جہاں واقعی حقیقت میں دیندار ہیں, صرف گیٹ اپ نہیں ہے, حقیقت میں اسلام کو فالو کرتے ہیں, ان کے گھروں میں جا کے دیکھو بیٹیاں کیسے باپ سے, بھائی بہنوں میں کیسی, ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں کے لیے کتنی محنت کرتے, اپنی شادیاں نہیں کر رہے ہوتے جب تک بہن کی نہ ہو جائے, مر جاتے ہیں, بڈھے ہو جاتے ہیں, جو غلط ہے, میں نہیں مانتا اس رسم کو. وہ بھائی جس کی ہو رہی ہے اس کی کرا دو فی الحال, کسی کی بہن سے کو نمٹاؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی تمہاری بہن سے بھی شادی کر لے, اس چکر میں کوئی کسی کی شادی نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی سوچ تو اچھی ہے نا. ایک ایک بھائی 6 بہنوں کی کفالت کر رہا ہے کہ یار یہ ان بہنوں کا کیا ہوگا, ان کی فکر ہوتی ہے, ان کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے, ان کی ایجوکیشن کی فکر ہوتی ہے, ایک اکیلا کما کے سب کو کھلا رہا ہوتا ہے. بھائی نہ ہو تو بڑی بہن ماں بن کے سب کو کھلاتی ہے. ایسے بھی میرے پاس رپورٹیں آئی ہیں کہ ایک خاتون اپنی بہنوں میں بڑی ہیں, اس نے کہا میں اپنی شادی نہیں کروں گی, میری ماں نہیں ہے, ماں مر گئی تو اب میں نے ہی ماں بن کے پالنا ہے. ساری بہنوں کو جاب کر کے کھلایا بھی, سب کی شادیاں بھی ہوئی, خود بیچاری بوڑھی ہو گئی. ارے یہ محبتیں مارکیٹ میں کیا ہیں, یہ فلم بالی ووڈ کی فلموں میں نظر آئیں گی, گھروں میں نظر نہیں ہے. فلموں میں دکھائیں گے تو بڑھاپا سامنے کھڑا ہوا ہے, اور عورت کیا بڑھاپا بولو جلدی آتا, تو اس کو چاہیے کہ اپنی جوانی میں اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دے, کسی خاندان میں چلی جائے, اولاد ہو جائے, اس کا فیملی مضبوط ہو جائے. یہ جو رنگ رلیاں ہیں نا, اس کے بعد بالی ووڈ نے بھی لفٹ نہیں کرانی ہے آپ کو تھوڑے دنوں میں. ہاں وہ دعا کروانے کے لیے, دم درود کے لیے بلا کے لے آئیں گے اسٹیج پہ کہ ہمارے سینئر, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. عزت کرنے کے لیے وہ گھر میں بولو بھائی نہیں جائیں گے, بس وہیں اسٹیج پہ ہاں تھوڑا وہ پہلا یہ اوارڈ دیا, چل وے نکل پتلی گلی سے, بہت ہو گیا. تو بہت خطرناک, تبھی تو خودکشیاں کرتے ہیں. ابھی کوئی اطلاع آئی تھی جاپان کی کسی ایکٹریسز نے خودکشی کی ہے,